کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے۔ موبائل سے لوگوں کو محبت اتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، بیانات چل رہے ہیں پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے۔ انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے، مختار کائنات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے، بیوی کا حق بتانے کے لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی خواہش پر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ ام المومنین کا جملہ بھی سنیے، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جملے کا تقدس اندازہ کریں، جملے کی ندرت پہ قربان جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے اردو ادب یا عربی ادب کی کروڑوں رانائیاں ام المومنین کے اس ایک جملے پہ قربان ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، میں اپنی خواہش پر حضور آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں، حضور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب تلاوت قرآن شروع کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کیا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو برستے تھے، اللہ اکبر، انسان یوں محسوس کرے جیسے ساون بھادو میں بارش کا نزول ہو رہا ہے، داڑیوں سے قطرے نچھاور ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین بھیگ جاتی ہے حضور کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ کبھی توجہ تو کریں، کبھی غور تو کریں، کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے، کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے، کون رو رہا ہے امت کی اس اشیاری کو یاد کر کے جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اس کے خشیت کے رونے کا عالم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یوں بیان فرماتی ہے، ایسے روتے تھے کہ داڑھی سے آنسو نچھاور ہو کر زمین پر پڑتے تھے اور زمین بھیگ جاتی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہے صبح کے وقت تک یہی منظر رہا، یہی حال رہا۔ حضرت سیدنا بلال صبح کے قریب آئے اور اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بلال میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی، بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، اللہ اکبر، پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے
چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر